बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 मई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम समाअत से एक दिन पहले ही हुकूमत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में बड़ा मैच पड़ गया है और हुकूमत की जानिब से जो एक दस्तावेज़ जमा करवाई गई है वो सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि ये ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनके साथ जो मामलात हैं वो आखिरी लेवल पर पहुँचाने के लिए है और अगले जो 16 घंटे हैं वो बहुत अहम है। दो दस्तावेज़ात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की और एक वफाकी हुकूमत की। साथ हम बात करेंगे साकिब निसार के बेटे ने उनके खिलाफ जो एक कार्रवाई शुरू की गई थी और उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की गई थी ऑडियो लीक्स के मामले पर, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उसको चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि शहरियार अफरीदी को रिहा किया गया था। आज उनके खिलाफ जो केस था एमपीओ के तहत जो उनको गिरफ्तार किया गया था वो मुद्दत मुकम्मल हो गई थी, 3 एमपीओ की थी, उन 3 एमपीओ की उनको रिहा कर दिया गया इस्लामाबाद से। लेकिन इस्लामाबाद से रिहाई के फ़ौरन बाद रावलपिंडी पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और ज़राए की ये खबर है कि उनको 3 एमपीओ के तहत ही रावलपिंडी के जो डीसी हैं उनकी जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया और उनको 3 एमपीओ के तहत दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। पहले 15 दिन के लिए उनको वो नज़रबंद थे, 15 रोज़ मुकम्मल होने पर उन्हें रिहा किया गया और आज रावलपिंडी पुलिस ने शहरियार आफरीदी को 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार कर लिया। और दूसरी जानिब अली मोहम्मद खान को भी आज रिहा किया गया था। उनके भी 15 दिन मुकम्मल हो गए थे और उनकी रिहाई के फ़ौरन बाद उनको खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल के बाहर से हिरासत में ले लिया। अली मोहम्मद खान की ये तीसरी, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर उनको रिहा किया जाने का था, फिर उनको गिरफ्तार किया गया। उस गिरफ्तारी के बाद जो डीसी रावलपिंडी ने उनके जारी किया था, डीसी रावलपिंडी की जानिब से उनका 15 दिन का 3 एमपीओ के तहत उनको गिरफ्तार किया गया। जब वो मुकम्मल हुआ तो आज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और अब खैबर पख्तूनख्वा पुलिस उनको साथ लेके चली गई है। इलेक्शन कमीशन ममनुआ फंड केस पर आज समाअत हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये जो कार्रवाई है उसमें जो वो ममनुआ फंड थे उनकी जब्तगी का जो शो का नोटिस था उस पर समाअत थी। 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मेन कौंसल हैं उनके मुआविन वकील नवीद अंजुम इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम आपकी मर्ज़ी की तारीख देते हैं। गुज़श्ता समाअत पर भी अनवर मंसूर की मर्ज़ी की हमने तारीख दी थी। पीटीआई के मुआविन वकील ने कहा कि अनवर मंसूर साहब सिंध हाई कोर्ट में हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में पेशी का तो फिर किसी को वक्त नहीं मिलेगा। 22 अगस्त को केस शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। 10 माह बाद भी केस की समाअत शुरू नहीं हो सकी। इस तरह काम नहीं चलेगा और इस अमल को कहीं रोकना होगा। खुद पेश नहीं हो सकते तो कम से कम जवाब जमा करवाएं। मुआविन वकील ने कहा कि 9 मई के वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज़ारों कारकुनान को गिरफ्तार किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम ओहदेदार रूपोश हैं। छापों के खौफ से पीटीआई के दफातर बंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा इस तरह तो फिर आइंदा जनरल इलेक्शन के बाद तक समाअत मुलतवी कर देते हैं। इलेक्शन कमीशन मरकजी केस में फैसला सुना चुका है। आइंदा समाअत पर दलाल ना दिए तो मौजूदा रिकॉर्ड की बुनियाद पर हम इस पर भी फैसला सुना देंगे और आखिरी मौका देते हुए 6 जून की तारीख दी है इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस में। ये वो इलेक्शन कमीशन है 2017 से स्क्रूटनी कमेटी बनी थी जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के उनकी जानिब से जो फंड्स थे, फॉरेन फंड्स थे और उनके जो फंडिंग की तफसीलात सामने लेकर आनी थी और इंक्वायरी और तहकीकात करनी थी, आज तक मुकम्मल नहीं हुई। 7 साल हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि चूंकि अगस्त 2022 में ये केस शुरू है तो 10 महीने हो गए हैं। 10 महीनों में ये केस आगे क्यों नहीं चल सका, इस वजह से 6 जून को आखिरी मौका दिया गया है। साकिब निसार के बेटे की एक ऑडियो सामने आई थी और उस पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने साकिब निसार के बेटे को तलब किया था और उसमें रिपोर्ट भी आई थी और उस रिपोर्ट में यही कहा गया था कि रब्त नहीं है साकिब निसार के बेटे की ऑडियो में और जिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर के साथ वो बात कर रहे हैं उनके साथ अबू ज़र के साथ जो टिकट होल्डर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PP 137 से। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए तश्कील दी गई कमेटी और उसके नोटिस के खिलाफ साबिक चीफ जस्टिस के बेटे नजमुल साकिब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि 2 मई को स्पीकर कौमी असम्बली ने मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कमेटी कायम की। स्पीकर की तश्कील करदा कमेटी गैर कानूनी है, उन्हें ऐसा करने का इख्तियार भी नहीं है। 25 मई को सेक्रेटरी असम्बली की जानिब से एक नोटिस जारी किया गया जिसमें मेरे वालिद को ज़ाती हैसियत में कमेटी के रूबरू पेश होने का कहा गया। नजमुल साकिब की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया कि कमेटी का इजलास हुए बगैर ही तलबी का नोटिस भेज दिया गया।
درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ اسپیکر کی تشکیل کردہ کمیٹی کو غیر قانونی قرار دیا جائے، آپریشنز کو بھی معطل کیا جائے اور اس درخواست پر فیصلہ ہونے تک کمیٹی کو سابق چیف جسٹس کے خلاف کسی بھی ایکشن سے روکا جائے۔ اس پر اعتراض عائد کیا۔ ذرائع کے مطابق درخواست پر 2 قسم کے اعتراضات عائد کیے گئے تھے، جس میں کہا گیا کہ آڈیو لیکس کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، ایک ریٹ میں 2 مختلف نوعیت کی استدعا نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال اب یہ کیس جسٹس بابر ستار صاحب کل سماعت کریں گے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ کیس جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس گیا ہے۔ جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں امید ہے پہلے تو یہ اعتراضات کا کیس لگے گا اور پھر اس کے بعد اس کیس کی جو مکمل سماعت ہے وہ ہوگی، اور اگر اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں تو کل ہی سماعت کے لیے دوبارہ مقرر ہو سکتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ بابر ستار صاحب اس پر چونکہ پہلے بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اس طرح کے جو نوٹس ہیں ان پر اسلام آباد ہائی کورٹ نوٹس سٹے جاری کر چکی ہے، تو سٹے آرڈر مل جائے گا۔ جبکہ دوسری جانب جو معاملہ ہے، اور اس وجہ سے بھی یہ اہم ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے جواب جمع کروایا گیا ہے، اور یہ جواب جمع کروایا گیا ہے وہ جو کیس ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو پارلیمنٹ نے قانون سازی کی تھی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں، اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے صدر ہیں عابد زبیری صاحب، انہوں نے جواب جمع کروایا۔ انہوں نے اپنے جواب میں، یہ تحریری جواب ہے جو جمع کروایا گیا اور بڑی ڈیٹیل دستاویز ہے جو جمع کروائی گئی، اپنے جواب میں موقف اختیار کیا کہ پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرل قانون بنا کر عدالتی اختیار پر تجاوز کیا، یہ قانون آئینی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ جواب میں کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ کے پاس رولز میں ترمیم کے خصوصی اختیارات ہیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجرل قانون کے سیکشنز 2، 4 اور 6 بینچز کی تشکیل سے متعلق ہے۔ عابد زبیری صاحب نے کہا کہ قانون کے سیکشن 2، 4 اور 6 آئین کے آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ کے اختیارات پر تجاوز ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئینی اختیارات کی تقسیم کا اصول پارلیمنٹ کو عدالتی اختیارات پر تجاوز سے منع کرتا ہے۔ آرٹیکل 191 کو الگ نہیں آئین کے عدلیہ سے متعلق دیگر آرٹیکلز کے ساتھ پڑھا جائے۔ صدر سپریم کورٹ نے تحریری جواب میں ملکی اور غیر ملکی عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیا، جس میں کہا گیا کہ یہ اختیار نہیں ہے کسی صورت میں بھی کہ آپ پارلیمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کو قابو کرے یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات سے متعلق کوئی قانون سازی کرے، یہ کسی بھی صورت میں اختیار نہیں ہے ان کے پاس، اور اس وجہ سے یہ جو درخواست ہے اس کو منظور کیا جائے اور ہر صورت میں یہ جو قانون ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ یہ قانون آئین کے منافی ہے۔ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس سے متعلق ہے۔ یہ 1 جون کو سماعت ہے، جس دن الیکشن انتخابات کیس کی بھی سماعت ہوگی، اور اس میں جو چیلنج کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ ریویو ایکٹ، وہ بھی اسی 8 رکنی بینچ کے سامنے پرسوں جمعرات والے دن سماعت ہوگی۔ تو یہ 3 کیسز پرسوں ہو جائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کی 8 رکنی بینچ کے سامنے۔ اس سے پہلے کل جو اہم کیس کی سماعت ہے وہ ججز جو جوڈیشل انکوائری ہے آڈیو لیکس کے متعلق 5 رکنی بینچ ہے جو کل سماعت کرنے جا رہا ہے۔ اس بینچ پر اعتراضات اٹھا دیے ہیں، اور یہ اعتراضات کیونکہ جب سٹے آرڈر جاری کیا تھا 5 رکنی بینچ نے، یہ ججز کی آڈیو لیکس کا معاملہ ہے۔ اس میں جسٹس مظاہر نقوی صاحب کی آڈیو ہے، ان سے متعلق آڈیوز ہیں، جسٹس منیب سے متعلق آڈیوز ہیں، جسٹس اعجاز الحسن صاحب سے متعلق آڈیوز ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان کی ساس سے متعلق جو آڈیوز ہیں اس پر قاضی فیصل صاحب کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا گیا۔ کمیشن کو روک دیا گیا 5 رکنی بینچ کی جانب سے۔ جب 5 رکنی بینچ نے روک دیا تو پھر چونکہ اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کو بلایا گیا تھا بطور کہ آپ آئیں، اس میں ایک آڈیو وہ بھی ہے جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اور پرویز الہی کی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دوبارہ سے جب سماعت ہوتی ہے کمیشن کے سامنے، تو کمیشن کے جو سربراہ ہیں وہ برہمی کا اظہار کرتے ہیں اٹارنی جنرل صاحب پر کہ آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی، آپ گئے تھے، آپ کیوں کمرہ عدالت میں بیٹھے تھے، کیا آپ کو کوئی نوٹس جاری ہوا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں جی، مجھے زبانی بتایا گیا تھا کہ کیس لگے، آپ نے پیش ہونا ہے۔ تو اس پر برہمی کا اظہار کیا تھا کہ جب نوٹس نہیں ہوا تو پھر کس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کام سے روک سکتی ہے۔ بہرحال کارروائی رک گئی جوڈیشل کمیشن کی۔ پھر اگلے دن جب انتخابات کیس تھا تو اس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ آج تک جتنے بھی کمیشن بنے ہیں وہ چیف جسٹس کی مرضی سے بنے ہیں، آپ کو بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کسی چیز کی آپ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں، ہم تیار ہیں، آپ ہیں، طریقہ کار کے ساتھ آپ ہمارے پاس ہیں، خفیہ ملاقاتوں سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اور اٹارنی جنرل کو کہا کہ آپ ہدایات لے کر آئیں، تو ہدایات لے کر کیا آنی تھی؟ اٹارنی جنرل صاحب پھر قاضی فیصل صاحب کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ اس ملاقات کے بعد اب یہ جواب جمع کروایا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور یہ جو جواب جمع کروایا گیا ہے یہ وفاقی حکومت کی جانب سے جمع کروایا گیا، اور اس میں جو
پلی لی گئی ہے، وہ پلی اس وجہ سے بھی بہت اہم ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو 3 رکنی بینچ ہے، یہ 3 رکنی بینچ اس میں نہ بیٹھے۔ 5 ججز ہیں نا، اس میں جو جسٹس شاہد وحید صاحب ہیں یا حسن اظہر رضوی صاحب ہیں، ان کی حد تک تو خیر ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جو 3 رکنی بینچ ہے، 5 رکنی بینچ میں سے جو 3 ججز ہیں، عمر عطا بندیال، اعجاز الاحسن اور منیب اختر، یہ تینوں پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا وفاقی حکومت نے۔ وفاقی حکومت نے صرف عدم اعتماد نہیں کیا بلکہ انہوں نے ڈیٹیل اس میں ریزننگ دی ہے۔ وفاقی حکومت کہتی ہے کہ چونکہ ان 3 ججز سے متعلق آڈیو ہے، اس وجہ سے یہ جو اس میں نہیں بیٹھ سکتے۔ عمر عطا بندیال صاحب، اعجاز الاحسن، منیب اختر پر مشتمل جو بینچ ہے اس پر اعتراض عائد کیا۔ حکومت نے متفرق درخواست میں آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستوں کے مقدمہ میں جمع کروائی۔ درخواست میں کہا گیا کہ چیف جسٹس عمر عطا، یہ جواب نہیں ہے، الگ سے ایک درخواست وفاقی حکومت نے جمع کروا دی ہے، اور اس درخواست میں یہ پلی لی گئی ہے کہ 5 رکنی بینچ میں سے سمیت چیف جسٹس کے 3 ججز بینچ میں نہ بیٹھیں، ان کی جگہ پر نیا بینچ بنے۔ درخواست میں کہا گیا کہ عمر عطا بندیال، اعجاز الاحسن اور منیب اختر 5 آڈیو لیک کا مقدمہ نہ سنیں۔ انکوائری کمیشن کے سامنے ایک آڈیو چیف جسٹس کی خوش دامن سے متعلقہ ہے اور عدالتی فیصلوں اور ججز کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق ججز اپنے رشتہ دار کا مقدمہ نہیں سن سکتے۔ درخواست میں کہا گیا کہ ماضی میں ارسلان افتخار کیس میں چیف جسٹس افتخار چودھری نے اعتراض پر خود کو بینچ سے الگ کر لیا تھا اور جسٹس منیب الگ کر لیا تھا۔ اسی طرح دیگر آڈیو لیکس جسٹس اعجاز الاحسن اور منیب اختر سے بھی متعلقہ ہیں، اس لیے سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل دیا جائے اور ہر صورت یہ جو بینچ ہے اس کو ہر صورت میں جو توڑ دیا جائے، ان 3 ججز کو ہٹا دیا جائے اور نیا بینچ بنایا جائے۔ یہ پلی لی گئی ہے، یہ مطالبہ کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے۔ اب کل سماعت ہونے جا رہی ہے، تینوں ججز کے خلاف عدم اعتماد آ گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان کیا سرپرائز دیتی ہے، چونکہ اب یا یہ سینئر 3 رکنی بینچ کام کرے گا یا استعفیٰ دے گا یا حکومت کے ساتھ چلے گا، کچھ تو ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔